وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، کھیل تماشے کے علاوہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں۔ اس کم وقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ وقت کی اہمیت کو سمجھے، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، کب پھٹ جاتا ہے، کب چلے جاتا ہے، کب ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے سانسیں کب رک جاتی نہیں معلوم۔ قیامت کے دن نام اعمال کھول کر دیکھے گا، جمعہ کہیں بھی نظر نہیں آئے گی اس کو۔ کیوں؟ جمعہ کا ثواب لینا ہے، جمعہ کی عظمت، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ جو لوگ اپنے ایمان کو طاقتور بناتے ہیں، اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت بیان کیا۔ وقت کی اہمیت کو سمجھنے والے، اللہ کے ذکر میں اپنا وقت گزارنے والے، اللہ کی یاد میں وقت گزارنے والے، ایسے ایمان والے مرد، ایسے ایمان والی عورتوں کے لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کأنہم یوم یرونہا، قیامت کا دن، اس کا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری آیت میں بیان کیا۔ کافر جب قیامت کے دن میں ہوں گے، اپنی دنیاوی زندگی کو دیکھیں گے، ان کو محسوس ہوگا دنیا کے اندر جو وقت گزار کر گئے، وہ وقت لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، عشیہ یا ضحاہا، چاشت کا وقت یا دوپہر کا وقت، اتنا ہی 1 گھنٹہ وقت گزار کر گئے۔ دنیا کی زندگی صرف 1 گھنٹے کی زندگی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہمارے لیے 60 سال، 70 سال، 100 سال یہ ہماری گنتی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا کی زندگی صرف 1 دن کی زندگی ہے۔ اس 1 دن کی زندگی میں اچھے اعمال کرنا ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا، قیامت کے دن کافر لوگ سمجھیں گے دنیا کے اندر 100 سال گزارنے والے، 80 سال گزارنے والے، 50 سال گزارنے والے، یہ سمجھیں گے دنیا کے اندر ہم صرف 1 گھنٹہ گزار کر آئے، صرف 1 گھنٹے کی زندگی گزار کر آئے۔ قرآن مجید اگر پڑھیں گے، اس کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۔ سورہ کہف کا واقعہ یہ بتاتا ہے، اصحاب کہف 7 یا 9 کی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے، وقت کے بادشاہ سے ٹکر لیے، توحید کی خاطر، ایک اللہ کی خاطر، وہ بادشاہ کے سامنے توحید پیش کر دیے، کچھ باتیں ہو گئی توحید کی، رسول کی، دین کی باتیں، وہ چند نوجوان وہاں سے لوٹ کر
ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف 15ویں پارے میں بیان کیا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال تک غار کے اندر سوتے رہے، 309 سال تک۔ اور جب بیدار ہوئے آپس میں بحث کرنے لگے، ہم کتنی دیر سوئے؟ کسی نے کہا ہم 1 گھنٹہ سوئے، کسی نے کہا ہم آدھا دن سوئے۔ اسی بحث میں وقت گزرتا گیا۔ وہ بازار کو گئے کچھ کھانا لانے کے لیے، کھانا لینے کے لیے گئے۔ ان کے پاس جو سکہ تھا، روپیہ پیسہ تھا، وہ 300 سال پرانا سکہ تھا۔ پکڑے گئے، کچھ باتیں ہوئی درمیان میں، سب نے بعد میں یقین کر لیا۔ وہ جو سو کر اٹھے سونے کی مدت 309 سال سو کر اٹھے، اور ان کو احساس ہوا 1 گھنٹہ سو کر اٹھے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کچھ مثالیں بیان کیا۔ دنیا کی مثال ہم جتنے بھی وقت گزار کر جائیں، اس کی مدت صرف 1 گھنٹے کی، پوری کائنات کی زندگی صرف 1 دن کی۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ دنیا کی زندگی 1 گھنٹے کی یا آدھے دن کی زندگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی موسیٰ کی قوم کو صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بدلے میں 1 قرات ثواب دینے کا فرمان جاری کیا۔ یہودیوں نے ظہر تک کام کیا، عاجز آ گئے، حالانکہ ان سے بتایا گیا تھا شام تک کام کرنے کے لیے، لیکن وہ ظہر تک کام کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اللہ ہم کام کرتے ہوئے تھک گئے، اب ہمیں ہماری محنت کا پھل دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 قیرات ثواب دے دیا۔ ایک پیمانہ ہے قیرات، وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو دے دیا۔ ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک کا وقت آیا۔ کہنے والے نے کہا عیسائیوں سے کہ تم ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک یا شام تک کام کرو۔ عیسائیوں نے شام تک کام کیا، عصر تک کام کیا۔ عصر کے بعد انہوں نے کہا ہم عاجز آ گئے، ہمیں ہمارا ثواب دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 1 قرات ثواب دے دیا۔ 1 قرات ثواب کا وعدہ تھا، 1 قرات ثواب دے دیا گیا۔ 1 دن کی مدت، عصر تک کا وقت ہو گیا۔ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عصر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک تم کو کام کرنا ہے، دین کے مطابق چلنا ہے۔ امت محمدیہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کے لیے تیار ہو گئی اور کام کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 قیرات ثواب عطا کیا۔ صحیح بخاری کی روایت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یہودی اور عیسائی امت مسلمہ کے بارے میں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحث کرنے لگے، اللہ
ہم محنت کیے، امت محمدیہ سے کہیں زیادہ وقت ہم دین کے کام میں لگائے، پھر بھی ہمیں ایک قرات ثواب دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا ایک قرات دینے کا، کیا اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا فضل جس پر چاہے زیادہ ہو سکتا ہے، جس پر چاہے کم ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو دن کے آخری حصے میں بھیجا، عصر کے وقت پہ بھیجا۔ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت بہت کم وقت ہوتا ہے، اس وقت میں امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجا۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ قسم ہے زمانے کی، ایک دوسرا ترجمہ بھی ہے قسم ہے عصر کے وقت کی، عصر کے وقت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھایا ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عصر کے وقت بھیجا، دن کے آخری وقت میں، دن کے آخری حصے میں۔ اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اسی امت کو دین کا کام آگے بڑھانا ہے مغرب تک کے وقت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو دوسروں تک پہنچانے، دوسروں تک پھیلانے کے لیے مختصر وقت دیا۔ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت، یہ مختصر وقت میں اچھے اعمال کرنا ہے۔ ایک بندہ جس کو قبر میں سلا دیا گیا، قیامت کے قریب وہ اٹھے گا، وہ کہے گا کہ مجھے چھوڑو، عصر کی نماز مجھ سے فوت ہو گئی، مغرب کا وقت ہو گیا، مجھے عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ خبر کا آدمی عصر کی نماز پڑھنے کے بارے میں بتاتا ہے اور مغرب کے وقت کو دیکھتا ہے۔ دنیا کی مدت صرف ایک دن کی مدت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایک دن کے آخری حصے میں بھیجا۔ دوسرا دن قیامت کا دن ہوگا، جس کی مدت اللہ تبارک و تعالی 50,000 سال کے برابر قرار دیا۔ 50,000 سنہ کہا، یعنی قیامت کا دن جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کا دن کے برابر ہوگا، ایک دن۔ اسی ایک دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کا حساب کتاب کرے گا۔ ایک دن کی مدت یہ دنیا کی مدت، دوسری مدت قیامت کا دن۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی مثال بیان کیا، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نہارا۔ یہ قرآن مجید کی آیت، ایک کسان کی مثال اللہ تبارک و تعالی بیان کیا، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ۔ کسان بارش کا انتظار کرتا ہے، بارش آتی ہے، کھیتی پکتی ہے، کھیتی میں ہل چلاتا ہے، کھیتی کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، کھیتی بن کر تیار ہو جاتی ہے، پھر اس سے اس کا پھل لے لیتا ہے، اور اس کا آخری وقت پھل ختم ہونے کے بعد کٹی ہوئی فصل کی جیسی ہوتی ہے۔ اب اس کو جلا دیا جاتا ہے یا چورا چورا کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی مثال اللہ تبارک و تعالی بیان کیا۔ یہ دنیا بھی دلہن کی طرح بن کر آتی ہے ایک مدت تک، اس کا وقت ختم ہونے کے بعد یہ بوڑھی ہو جاتی ہے اور اس کی مدت، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے پیچھے مت پڑو، اللہ تبارک و تعالی آخرت کی فکر کرنے پر زور دیتا ہے۔ ہم قرآن مجید دیکھیں گے،
قرآن مجید کو غور و فکر کریں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے دنیا کی زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، کھیل تماشے کے علاوہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں۔ اس کم وقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے راضی کریں؟ وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، کب پھٹ جاتا ہے، کب چلے جاتا ہے، کب ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے سانسیں کب رک جاتی نہیں معلوم۔ آخرت کی تیاری کرنا ہے، کیسے تیاری کریں؟ اس کم وقت میں، کم مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وقت زیادہ سے زیادہ گزاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، مسجد میں بار بار جاتا ہے عبادت کی غرض سے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رونے والی آنکھیں جہنم جلانے پر حرام کر دی گئی، جہنم اس پر حرام ہو گئی۔ وہ نوجوان جو اللہ کی یاد میں رو کر وقت گزارتا ہے، ڈر کر وقت گزارتا ہے، جہنم کا ڈر، اللہ کے عذاب کا ڈر، اللہ کی گرفت کا ڈر اس کو رلاتا ہے، ایسے نوجوان کو جہنم کبھی نہیں جلاتی۔ ہم دیکھتے ہیں بے شمار لوگ وقت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں وقت گزارنا چاہیے، خاص کر کے نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار۔ ایمان کو اپنے طاقتور بنانا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ ہمارا ایمان اگر مضبوط ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ سورہ حدید کی آیتیں۔ جو لوگ اپنے ایمان کو طاقتور بناتے ہیں، اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ آیت بیان کیا۔ اللہ کے رسول آپ قیامت کے دن دیکھیں گے مومن مرد، مومن عورتوں کو ان کے سامنے نور ہوگا، ان کے دائیں جانب بھی نور ہوگا۔ فرمایا جس کو نور مل گیا، روشنی مل گئی، بشراکم اليوم جنات، جنت کی خوشخبری دی گئی، ان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ نور کا ملنا یہ صرف ایمان کی طاقت کی بنیاد پر ملے گا نور، اور یہ نور اسی دنیا کے اندر وقت کی پابندی کرنے والے، وقت کی اہمیت کو سمجھنے والے، اللہ کے ذکر میں اپنا وقت گزارنے والے، اللہ کی یاد میں وقت گزارنے والے، ایسے ایمان والے مرد، ایسے ایمان والی عورتوں کے لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نور عطا کرے گا۔ یہ نور آدمی کو جنت میں لے جائے گا۔ خوشخبری دی گئی جس کے پاس نور ہے وہ آدمی چاہے مرد ہو عورت ہو جنت کے حقدار ہیں۔ اور سب سے بڑی کامیابی اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا۔ کامیابی ہم سمجھتے ہیں کامیابی کسے؟ جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس
प्रॉपर्टीज है, मालो दौलत है, ऐसा आदमी कामयाब आदमी समझा जाता है। अल्लाह के नज़दीक ईमान वाला मर्द, ईमान वाली औरत, जिसको अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन नूर अता करता है, जिसको नूर मिल गया, वो सबसे बड़ा कामयाब आदमी, ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, बड़ी कामयाबी करार दिया अल्लाह तबारक व तआला। और जिसके पास नूर नहीं, बताया अल्लाह तबारक व तआला, यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनु उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा फ़ज़रिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब। सूरह हदीद की आयतें। क़ियामत के दिन मुनाफिक मर्द, मुनाफिक औरतें जो दुनिया के अंदर बेकार का वक्त गुजारते थे, लहव लाइब में पड़े हुए थे, गफलत में पड़े हुए थे, दुनिया की ज़िंदगी के ऐश व इशरत में पड़े हुए थे, उनके लिए बताया गया जिनके दिलों में निफाक है, मर्द और औरतें, वो कहेंगे ईमान वाले मर्द, ईमान वाले औरतों से, उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, थोड़ा सा रुक जाओ, क़ियामत के दिन का मंजर, थोड़ा सा रुक जाओ, तुम्हारे पास जो नूर है वो थोड़ा सा नूर हमको भी दे दो, ताकि हम इस नूर में जन्नत का रास्ता तय कर ले। क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा ये जो नूर है वो क़ियामत के दिन मिलने वाला नूर नहीं। वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा, तुम पीछे की तरफ लौट कर जाओ, दुनिया में ये नूर मिलेगा। इसी दुनिया के अंदर नूर जमा करना है, नूर की रोशनी हासिल करना है। ये नूर की रोशनी कैसे मिलेगी? क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा फ़ज़रिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब। ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें, मुनाफिक मर्द, मुनाफिक औरतों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी। बातिनुहु फ़ीहि रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। उसके अंदर, उस दीवार के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होगी। दीवार के बाहर जहाँ ईमान बेईमान वाले होंगे, मुनाफिक मर्द, मुनाफिक औरतें होंगी, अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब के अंदर गिरफ्तार होंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनको अज़ाब के अंदर गिरफ्तार करेगा। नूर इस दुनिया के अंदर हासिल करने वाला है, इस दुनिया के अंदर चार्जिंग करना है, इस दुनिया के अंदर नूर मिलता है। क़ियामत के दिन नूर नहीं मिलेगा, इसी दुनिया के अंदर नूर हासिल करना है। और ये नूर ईमान की ताकत से मिलेगा। हम इस वक्त को गनीमत जानकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगाएं। नूर कैसे मिलेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत पाबंदी के साथ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला नूर अता करेगा। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, जुमा की नमाज, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। जुमा के दिन हम देखते हैं खुतबा शुरू होने के बाद बहुत सारे लोग आते हैं, और खुतबा शुरू होने से पहले सिर्फ गिने चुने अफराद रहते हैं, 10-12 अफराद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी पाबंदी के साथ एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक पाबंदी करता है, नमाजों की पाबंदी, अव्वल वक्त में जुमा के लिए आता है, खुतबा शुरू होने से पहले, एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक, इसकी जो आदमी पाबंदी करता है, अल्लाह तबारक व तआला एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा के लिए उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, माफ़ हो जाते हैं उसके गुनाह। रोशनी मिलती है, नूर मिलता है। हम देखते हैं वक्त
जुमा का होता रहता है और हम बाहर बातें करते रहते हैं, वक्त गुजारते हैं, अभी वक्त है, अभी वक्त है, सलाम फेरने का वक्त है, क़ियाम का वक्त है, नमाज अभी नहीं खड़ी हुई, हम वक्त बाहर गुजारते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी वक्त की अहमियत नहीं समझता, आखिरी वक्त में आता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको जुमा का सवाब नहीं देता, अता नहीं करता। क़ियामत के दिन नामे अमाल खोल कर देखेगा, जुमा कहीं भी नज़र नहीं आएगी उसको। क्यों? जुमा का सवाब लेना है, जुमा की अज़मत, उसकी अहमियत को समझना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद के अंदर दाखिल हो, खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद के अंदर आओ। जो आदमी खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद के अंदर आता है, वक्त से पहले पहुंचता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको नूर अता करता है, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक का जो वक्त है, इस वक्त के गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देता है। वक्त की अगर हम अहमियत अहम समझकर वक्त से पहले जुमा को पहुँचते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका बेहतरीन बदला अता करता है। बरादरान इस्लाम, हम जुमा में वक्त को बहुत ज़्यादा ज़ाय करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलिमात, हम गाड़ी पर जाते रहते हैं, वक्त किस तरह ज़ाय करते हैं। गाड़ी पर जाते हैं, चाहे कार में जाओ, चाहे पैदल चलो, चाहे मोटरसाइकिल पर चलो, कोई भी गाड़ी पर चलो, कानों में हेडफोन लगाते हैं, गाने सुनते हुए जाते हैं, गाने सुनते हुए आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में वक्त लगाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका दर्जा इतना बुलंद करता है, इतना बुलंद करता है, वो सोच भी नहीं सकता। हम वक्त गानों में लगाते हैं, कुरान मजीद सुनने में लगाइए, कुरान मजीद की तिलावत में लगाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज की रोशनी कायनात की जिन जिन चीज़ों पर पड़ती है, उन तमाम चीज़ों से बेहतर चीज़, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल, चलते फिरते उठते बैठते सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसी विर्द के साथ, इसी वजीफ़े के साथ अगर गुजारें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन उसकी नजात गारंटी, जन्नत में ले जाने वाले कलिमात ये हैं। कुरान मजीद 15वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तुसब्बिहु लहु समावातु सबअ वल अर्ज़ु व मन फ़ीहिन। आसमान साथ हैं, ज़मीन भी साथ है। आसमान और ज़मीन के दरमियान जितनी चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तहमीद बयान करती है। वक्त का इस्तेमाल देखिए, कुरान मजीद पढ़ें, दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र भी मिलता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत करते, उनके साथ परिंदे भी तिलावत करना शुरू करते, पहाड़ों से भी तिलावत की आवाज़ आती, कायनात की हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में लगी हुई है। और इंसान जाते आते उठते बैठते चलते फिरते गानों में लगा हुआ है। वक्त किस तरह पास करना है, वक्त किस तरह ज़ाय करना है, ये हम लोग कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजात देने वाले कलीमे
सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, नजात देने वाले कलिमे। कुरान मजीद की तिलावत अहद कर लो, फजर की नमाज के बाद कम से कम थोड़ा सा कुरान मजीद पढ़ेंगे, थोड़ा सा कुरान मजीद को समझेंगे। और हम कुरान मजीद को मुकम्मल छोड़ दिए। कुरान मजीद ख़ब्रस्तान में पढ़ने के लिए, मुर्दों पर पढ़ने के लिए, दुकान और मकान में खैर व बरकत हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। इसके लिए कुरान मजीद नाजिल नहीं हुआ। कुरान मजीद हिदायत की किताब है, समझने की किताब है, गौर व फिक्र करने की किताब है। और हम वक्त कहाँ ज़ाय कर रहे हैं? गानों में, खवालियों में, इधर उधर के कामों में वक्त ज़ाय कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाया, देखिए ज़रा गौर करने की बात है, क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने पूरे जलवे के साथ होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करेंगे, अल्लाह मेरी कौम कुरान मजीद को छोड़ दी, कुरान मजीद का गलत इस्तेमाल कर रही है। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। अल्लाह के रसूल क़ियामत के दिन अल्लाह ताला से शिकायत करेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामत के दिन अगर शिकायत करेंगे अल्लाह ताला से, क्या वो आदमी नजात पा सकता है जिसकी शिकायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं? कुरान मजीद को अपना दोस्त बनाओ, कुरान मजीद को बार बार तिलावत करो, कुरान मजीद को समझो। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लियद्दब्बरू आयाती। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद को जो नाजिल किया तदब्बुर करने के लिए, गौर व फिक्र करने के लिए, इसमें दिल लगाने के लिए। सूरह मोहम्मद की आयत अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फमा लिहाउलाइल कौम ला यकादूना यफ़क़हूना हदीसा। सूरह मोहम्मद की एक आयत है, अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। सूरह का नाम मोहम्मद 26वें पारे में है। अफला यतदब्बरूनल कुरआन, क्या तुम कुरान के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते? या तुम्हारे दिलों पर कुफुल पड़ चुका है, या तुम्हारे दिलों को महर लग चुका है? सूरह मोहम्मद की आयत। कुरान को छोड़ दिए, दुनिया में भी रुस्वा, आखिरत में तो अजाब है ही। अल्लाह तबारक व तआला कुरान से दोस्ती करने के बारे में बताया। कुरान बिल्कुल आसान है। सूरह कमर, सूरह का नाम सूरह कमर 27वां पारा। एक ही सूरह में 5 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला बताया, हमने कुरान को आसान किया, 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 हमने कुरान को आसान किया। कोई है इससे नसीहत हासिल करने वाला? 5 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला बता रहा है। और हम कुरान को छोड़ दिए, हमारी इज्जतें चली गई, हमारे माल लुट गए, हमारा कोई वक़ार दुनिया के अंदर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, कुरान को अपना लो, कुरान से दोस्ती कर लो, दुनिया के अंदर भी इज्जत और दौलत मिलेगी कुरान के मुताबिक चलने पर। क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान की सिफारिश कबूल करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ियामत के दिन बहुत सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला से सिफारिश करेंगी। उनमें से एक है कुरान। जो आदमी, जो औरत, चाहे मर्द हो या औरत, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, समझते हैं, तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, गोया कि कुरान उसका दोस्त बन गया,
قرآن سے دوستی ہو گئی، جس سے قرآن سے دوستی ہو گئی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی قرآن کی سفارش قبول کرے گا۔ قرآن سفارش کرے گا، اللہ یہ بندہ یہ بندی مجھے پڑھتے تھے، مجھے سمجھتے تھے، میرے مطابق چلتے تھے، اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کو جہنم سے بچا لے، اس کو جنت کے اندر داخل فرما۔ قرآن مجید اللہ سے سفارش کرے گا۔ قرآن کو چھوڑیں گے، قرآن اللہ سے شکایت کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کریں گے، اللہ میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دی، پڑھتی نہیں، سمجھتی نہیں، عمل بھی نہیں کرتی۔ اور جس کی شکایت قرآن کرے گا، جس کی شکایت رسول کرے گا، سمجھو وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ وقت کم ہے، وقت کی اہمیت سمجھتے ہوئے اپنا وقت ذکر و اذکار میں گزاریں، اللہ اس کے رسول کے مطابق اپنا وقت گزاریں، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، ان سب باتوں پر عمل کریں۔ اور سب سے بہترین ذکر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح آسمان بھی کرتی ہیں، زمین بھی کرتی ہے، پہاڑ بھی کرتے ہیں، ہر چیز کرتی ہے۔ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں۔ سب سے آخری سورہ نزولی اعتبار سے ہم قرآن مجید اٹھا کر سوروں کا نمبر اگر دیکھیں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس سورے کا جو نمبر لکھا گیا ہے 114، اس سورے کے بعد کوئی اور سورہ نازل نہیں ہوا۔ یہ آخری سورہ قرآن مجید کے اندر اس سورے کا نمبر لکھا گیا ہے 114۔ یہ آخری سورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سارے صحابہ خوش ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو؟ خوشخبری دی گئی ہے اس سورے کے اندر۔ ابو بکر نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، اس سورے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی خبر دی گئی ہے، دنیا چھوڑنے کی بات بتائی گئی ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ کے رسول اب آپ کا وقت آ گیا ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، آپ تیاری کر لیں۔ کون سی تیاری کریں؟ خدا اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فسبح، اللہ کے رسول آپ سبحان اللہ پڑھتے رہیے، بحمد ربک اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، الحمدللہ پڑھتے رہیے، واستغفر اپنے گناہوں کی، اپنے غلطیوں کی معافی مانگتے رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی، تمام غلطیاں معاف کر دیا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے اللہ کے رسول آپ کا آخری وقت ہے، اس آخری وقت میں آپ سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے، استغفر اللہ پڑھیے۔ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالی نصیحت کر رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر پڑھتی ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گانے، ٹی وی، کھیل، پکچر، جہنم میں جانے والوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں، رسول کے لیے وقت نہیں، رسول کی تعلیمات کے لیے وقت نہیں، اللہ کے لیے وقت نہیں، کسی بھی چیز کے لیے وقت نہیں۔ ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے دن میں ایک 20 منٹ یا 25 منٹ کا وقت دیا عبادت کے لیے، نماز کے لیے، وہ وقت بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں بزنس میں، بیوی بچوں کے لیے، بازاروں میں ٹائم پاس کرنے کے لیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 5 سوال کرے گا. ان 5 سوالوں کا جواب جب تک نہیں دیا جائے گا اس کو جنت کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا. ان میں سے ایک سوال، وقت کہاں گزارا، وقت کیسے گزارا، اس کا سوال ہوگا. اس کے بعد ہی وہ جنت میں جائے گا. تو وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزاریں، قرآن کی تلاوت میں وقت گزاریں، ذکر و اذکار میں وقت گزاریں. ایسا اعمال کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، قبول کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.